بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو رمضان مبارک ہو، پہلا روزہ ہے۔ امید ہے آپ کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا، اب تو افطاری کا وقت بھی ہونے کو ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ میں رمضان آپ کے لیے برکتیں لے کے آئے اور آپ کے لیے رحمتوں کا سبب بنے اور خوشیاں لائے آپ کی فیملی میں، اور جو دوست سن رہے ہیں ان سب کے لیے۔ تو آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اوورال سیاسی منظرنامے سے جڑی ہوئی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان بن چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی ایک تاریخی وہ کیا ہے کہ بطور صدر انہوں نے تمام وہ آپ کیا کہتے ہیں امرات، پنشن، تنخواہ جسے آپ کہتے ہو تنخواہ لینے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکومتی خزانے میں جمع ہوگی، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اور ویسے زرداری صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ماشاءاللہ وہ خود بھی رئیس ہیں، لیکن یہ ایک ایگزامپل قائم کرنا جو ہے وہ ایک بہترین مثال ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی کہ جو ہے وہ یہ آئے کہ آپ کفایت شعاری کریں، اور پاکستان ان مشکل حالات سے، خاص کر معاشی طور پہ جن حالات سے گزر رہا ہے، اس سے جو ہے وہ اس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ کراچی میں آج انہوں نے جو ہے وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ فاتحہ خوانی کی اور پھول بھی چڑھائے، اور اس کے بعد لڑکانہ وغیرہ اور باقی جگہوں پہ۔ تو مین چیز یہ ہے کہ اب زرداری صاحب کو صدر زرداری لکھنا پورے پاکستان کی مجبوری بھی ہے، اور یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ آئینی طور پہ منتخب ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ میں ایک بڑی مزے کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو ہم صدر ہی لکھتے رہے شروع دن سے ہی، صدر آصف علی زرداری، صدر زرداری، مطلب یہ کامن تھا، لکھتے آئے۔ لیکن ہمارے بہت سارے یوتیا دوست جو ہے وہ چڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ اس کو وہ تو صدر نہیں ہے، صدر تو عارف علوی ہے، اس کو آپ صدر کیوں لکھتے ہو؟ تو بھائی ایک دفعہ پہلے وہ صدر رہا، اور دوسرا ریزن یہ تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر تھے تو اس کو صدر ہی کہتے ہیں، تو صدر لکھتے آئے ہیں۔ لیکن جو تھے ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی وہ کرتے تھے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عمران خان جس نے ان کو جیل میں ڈالا، عمران خان کے دور حکومت میں زرداری صاحب جیل میں تھے نا، لیکن بات یہ ہے کہ تاریخ وہ کہتے ہیں نا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت یہی خوبصورتی ہے وقت کی کہ وہ تھمتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے، اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو گزرتا ہے۔ اور جو ہے یہی زرداری صاحب ہم نے دیکھا کہ عمران نیازی کا حکومت ہے، زرداری صاحب پابند سلاسل ہے، جیل میں ہے، اور بی بی آصفہ جو ان کی چھوٹی ڈاٹر ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے بابا کے لیے ادویات لے کر جاتی ہے۔ جب وہ نیب کی تحویل میں یہاں پہ اسلام آباد میں تھے، ملوڈی کی سائیڈ پہ نیب کے حافظ میں تحویل میں تھے، قید میں تھے، تو ان کو ادویات تک نہیں ادویات تک کی بھی رسائی نہیں تھی زرداری صاحب تک۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، ہمیں تو یاد ہے کہ وہ زرداری ہاؤس سے وہ اریسٹ ہوئے، اور آصفہ اور بلاول ان کو خود جو ہے وہ نیب کی گاڑی میں بٹھا کے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد خود زرداری صاحب اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے، لیکن نیازی فستایت کی انتہا کہ وہ اسٹریچر پہ واپس گئے تھے، اور وہ خبریں بھی چلی تھی پاکستان کے ٹی وی چینلوں پہ کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی، بلبلہ بہت زیادہ پروپیگنڈا تھا، لیکن وہ جھوٹ تھا، فریب تھا۔ لیکن بات ایک چیز تو سچ تھی، وہ یہ تھی کہ زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی ناسازگار تھی۔ دوران حراست، دوران جیل، اور بہترین کوشش کی گئی کہ ان کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور یہ بات میں اپنے طور پہ کہہ نہیں رہا، اگر آپ اس وقت کے حالات اور چیزوں کا دیکھ لیں، اور پھر خود جو بلاول بھٹو زرداری اور پھر بی بی آصفہ کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو بلاول کا یہ کہنا تھا کہ میرے بابا تک جو ہے وہ ادویات نہیں دینے دی جا رہی، اور یہ ان کو مارنے کا پروگرام ہے، پلان ہے۔ اور ہم نے چیزیں نظر بھی آئی، اور پھر سب نے دیکھا بھی صحیح۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جو میں کہہ رہا تھا وقت کی بات ہے، تو وہی بی بی آصفہ جو ہے یہاں پہ ملوڈی میں نیب کے دفتر کے سامنے
اپنے بابا کی ادویات لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب تک یہ ادویات پہنچائی جائیں، لیکن وہ نہیں پہنچانے دی گئی۔ وہی بی بی آصفہ جو ہے جو اپنے بابا کی قید و بند کی صحبتوں کو اپنی آنکھوں سے اس نے وٹنس کیا، دیکھا، برداشت کیا، اور پھر جو ہے وہ جس طریقے سے صدر ہاؤس میں اپنے بابا کو لے کے آئی، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جو کیمروں کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ بند ہوا کہ اپنے بابا کی باہوں میں بہیں ڈال کے اس کو لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ وہ منظرنامہ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سچ کا کہتی تھی کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے۔ مطلب اگر آپ جمہوریت کے لیے ہی وقف کرتے ہو اور جمہوریت پہ ہی سب کچھ چھوڑتے ہو تو وہی جمہوریت آپ کا انتقام ضرور لیتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہی دیکھ لے کہ وہی نیازی جو کہتا تھا کہ صدر آصف علی زرداری میری بندوق کی نشست پہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہی نیازی آج جیل میں پڑا ہوا ہے، اور وہ جس کو اس نے جیل میں ڈالا تھا آج وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور صدر مملکت بن چکا ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لیکن ایک بات ہے، زرداری صاحب جو ہے وہ صبر و استقامت کا پیکر ہے، ان کو مطلب وہ آج تک ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ٹوٹے اور کبھی بھی نہیں ٹوٹے اور نہ ہی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خود ان کے اندر ایک بلوچ خون ہے، اور سمپل سی بات ہے، جو بلوچ خون ہے وہ بلوچ خون کی اپنی ایک ریزسٹنس کی ایک تاریخ ہے، مزاحمت کی ایک تاریخ ہے۔ یہ اور بات ہے، زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے جہاں مزاحمت کی، جہاں ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی، جہاں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جہاں 13 سال 7 مہینے زرداری صاحب نے جیل برداشت کی، اسیری برداشت کی، پابند سلاسل رہے اور مشکل سے مشکل وقت جو ہے کاٹا، تنہائی کاٹی، دکھ رنج غم میں جو ہے ان کو ڈالا گیا۔ دیکھیں ٹوٹل زرداری صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، 34 سال ان کا کیریئر بتایا جاتا ہے کہ 34 سال سے وہ عملی طور پر جس دن سیاست میں آئے 1988 عملی طور پہ جب سیاست میں آئے، وہاں سے لے کر اب 2024 تک ٹوٹل یہی بتایا جاتا ہے سب کچھ کیلکولیٹ کر کے کہ 34 سالہ دور حکومت، 34 سالہ جو ہے وہ سیاسی کیریئر ہے اب تک کا صدر زرداری کا، اور ان 34 سالوں میں 13 سال 7 مہینے جو ہیں وہ قید و بند کے ہیں، وہ جیل کے ہیں، وہ اسیری کے ہیں، وہ سیاسی اسیری کے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے جو وقت نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹے تھے۔ کسی بھی ایک کیس میں ان کو آج تک سزا نہیں ہوئی۔ محض زرداری صاحب اس وجہ سے نشانہ بنتے تھے کہ بی بی شہید کے وہ شوہر تھے، اور بی بی کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے زرداری صاحب پہ کیسز بنائے جاتے تھے۔ اور یہ بات ویسے بڑی مشہور ہے کہ جب زرداری صاحب کی جو ہے وہ نکاح ہوا بی بی کے ساتھ، تو زرداری صاحب نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ جیل میں میں جاؤں گا، آپ نہیں ہوں گی، آپ کی جگہ جو ہے وہ میں نے جو ہے یہ چیزیں برداشت کروں گا۔ اور پھر وقت نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ زرداری صاحب بی بی کو اگر جب جلا وطن تھی تو اس ملک میں، پاکستان میں زرداری پھر بھی قید تھا اور ناحق قید تھا۔ وہ سچ بات کرتے ہیں کہ جب میں جیلوں میں تھا تو جن پودوں کی میں نے بیج بوئے تھے آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ تو بڑا ایک لمبا وقت ہے اور ان کی ایک مزاحمت کی تاریخ ہے، جیسے وہ مزاحمت کی تاریخ ہے ویسے ہی وہ مفاہمت کے بھی بادشاہ ہیں۔ تو ابھی صدر ہاؤس میں بیٹھ کے ان کا مین ٹاسک یہ ہوگا کہ مفاہمت کریں اور سیاسی طور پہ سب کو یکجا اکٹھے لے کے چلیں۔ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو نہیں ہوں گے پارٹی کی، لیکن پولیٹیکل فورسز کو مل بٹھا کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے وہ اپنا ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے آج کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل اس الیکشن کے بعد کا جو منظر نامہ ہے اس میں وہ اپنی اس پی ڈی ایم سے، اپنی ساری چیز سے بالکل الگ ہو گیا، سیپریٹ ہو گیا۔ اور ایون کہ زرداری صاحب کے جب الیکشن تھے، صدارتی الیکشن ووٹ،
تو انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا. لیکن اب یہ سنید ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور JUI کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کی جو کمیٹیاں ہیں، جو ان کی گپ شپ ہوئی، ان کا بیٹھک ہوئی، اس کے بعد اب حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو JUI کا اور پیپلز پارٹی کا سینٹ الیکشنز میں کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر اپنے سینیٹرز بنائیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی کو لے کے چلیں گے. تو اب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ مفاہمت کر کے ان سب کو اکٹھے لے کے چلنا اب زرداری صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کیسے ان کو لے کے چلتے ہیں. چیلنج بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک لے اجازت دیں. اللہ حافظ.